بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں وہیں رہیں گی، بس کردار بدل جائیں گے۔ احمق لوگوں سے بحث کرنا آپ کے گال پر اترے ہوئے مچھر کو مارنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ آپ اسے ماریں یا نہ ماریں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنے آپ کو تھپڑ ماریں گے۔ ایک سورہ کافرون ہے اور ایک منافقون ہے۔ کافرون چھوٹی سورہ ہے اور منافقون لمبی، لہٰذا کافر سے ایک بار بچو اور منافق سے 1000 بار بچو۔ ہم کیسی قوم ہیں، یہ ہماری کیسی بد نصیبی ہے۔ ہم اپنی بہترین چیزوں، اپنے قابل فخر سرمایے کو بھی اس وقت تک اچھا نہیں سمجھتے جب تک ہمارے پرانے آقا اسے اچھا قرار نہ دے دیں۔ ہمارے شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، موسیقار، مصور اس وقت تک ہماری نظروں میں عزت اور مقام نہیں پاتے جب تک کوئی گورا انہیں اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دے دے۔ ہمارے پاس کیا چیز اچھی ہے، یہ بھی ہمیں ابھی تک وہی بتاتے ہیں۔ جب دو انسانوں کو ایک دوسرے سے ایک یا دو شکایتیں ہوں تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر شکایتوں کا ڈھیر بن جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب آپ میچور ہوتے ہیں تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آواز کا اچھا ہونا، خوبصورت ہونا اور لکھائی کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایک وہم ہیں اور احساس کمتری کا دوسرا نام ہے، جو صرف آپ کے امیچور رویے کا خاصہ ہے۔ میچور ہونے کے ساتھ آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہر انسان صرف تعلیم سے بہتر ہوتا ہے، اور جب آپ اس میچورٹی کے لیول سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور مضبوط یقین اور ایمان کی پختگی تک پہنچتے ہیں تو تب احساس ہوتا ہے کہ بہترین بس وہ ہے جو اللہ کا پیارا ہے، جو عبادت اور ذکر میں ہم سے آگے ہے۔ دنیا کی کامیابی ہی یہی ہے کہ انسان اس فانی دنیا میں ہمیشہ سے موجود اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ جو گم ہو جاتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے، جو خود کو چھپا لیں انہیں ڈھونڈ نکالنا تذلیل ہے۔ تذلیل بلکہ گناہ عظیم، ایسے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ چیونٹی دنیا کا سب سے زہریلا کیڑا ہے، اس کیڑے کو انتقام پہ نہیں اکسانا چاہیے، ورنہ اس کے کاٹے سے طاقتور انسان بھی مر جائے۔ آپ زبان سے لاکھ نصیحت کر لیں، اگر خود اچھی مثال قائم نہیں کریں گے تو اولاد صحیح راہ پر نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے لیے نہیں تو بچوں کی دنیا و آخرت کی خاطر اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین مثال بنیں۔ ہر بات کھلے عام یا زور سے کہنا یا ہر وقت اعلان کر دینا ضروری نہیں ہوتا۔ دین کے کام میں کبھی کبھار خاموشی اور چالاک حکمت بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک تجربے کار کو پیما پہاڑ پر چڑھنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ اس چیلنج سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ چڑھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مشکلات شکست دینے کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کے باغوں میں کھلے سارے پھول بھی کچھ انسانوں کے لیے بہار نہیں لا سکتے۔ دنیا کے سارے مرہم مل کر بھی کچھ زخموں کی دوا نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا تھا۔
میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہو کر سفید ہو گئی اور تو سیاہ ہی رہا۔ مولانا رومی۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھرونچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا تمہاری بادشاہی بھی کیا۔ کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں، زندگی کی کتاب میں لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا اختتام سمجھ نہیں آتا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، چمکنے کی ضرورت نہیں، کسی اور جیسا بننے کی ضرورت نہیں، بس خود ہونا کافی ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے مگر ان نیکیوں کو بچانا مشکل ہے۔ آپ نے اپنی عبادتیں پوری رکھی، یعنی رات جاگ کے عبادت کی، تہجد بھی پڑھی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے دل دکھائے، حقوق العباد میں کوتاہی کی، مدد کر کے احسان جتایا، اور اس طرح آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ساری زندگی کی بے سکونی دینے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ انہیں یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ یوں غائب ہو کر کسی کی زندگی کو کس قدر اذیت بنا جاتے ہیں۔ تم پھول ہو خود میں اتنا مہکو کہ تمہارے ارد گرد موجود ہر اداس شے کھل اٹھے۔ شکوے اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح یہ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چبھتے ہیں، کبھی روح سے کبھی جسم سے ٹکرا کر بچتے ہیں، شور مچاتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے، اور وہیں ٹکڑا ٹکڑا کر کے دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کا وجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بالآخر مرجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے۔ زندگی کے راستے کبھی بھی سیدھے نہیں ہوتے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے انہیں سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا رزق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بھائی چیزیں تو ایک نہ ایک دن پرانی ہو جاتی ہیں اور پھر ٹوٹ بھی جاتی ہیں، یہ تو انسان کا کردار ہوتا ہے جو اسے لوگوں کی نظر میں اونچا کرتا ہے، برانڈڈ چیزیں نہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ لوگ اتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں
کہ کل تک جو بہت پرواہ کر رہے تھے وہ آج بات کرنے کا بھی شوق نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ کو اکیلے رہنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ کوئی آپ کے موڈ، نخرے اور بے تکی باتوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ اس پریکٹس سے شکر گزاری بڑھے گی اور زندگی میں سکون آئے گا۔ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت یعنی انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر متزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ آزمائشیں وہ دروازے ہیں جن کے پیچھے کامیابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے درد سے نجات کا راستہ اللہ پر بھروسہ، صبر، دعا اور اس کی محبت میں زندگی بسر کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی محبت یا موت کی خواہش۔ سب سے زیادہ بکتی ہوئی کتابیں ہماری قوم میں وہ ہیں جو کھانے پکانے اور خوابوں کی تعبیر پر مشتمل ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو صرف کھاتی ہے اور سوتی ہے۔ 14 گھنٹے کا روزہ رکھنا اور 10 منٹ کے بعد پیٹ بھر جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ دنیا کی لذتیں کتنی عارضی ہیں اور یہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ اس لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال کھلائیں۔ پردے چاک کرنا ایک انسانی اخلاقی کمزوری ہے۔ اس سے محفوظ رہ کر انسان اپنے اخلاقی مقام کو بلند کر سکتا ہے۔ راستے نہیں، رویے انسانوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت رکھی ہے، بس انسان اپنے رویوں سے انسانی فطرت پر نفرت، بغض اور حسد کی گرد جما لیتا ہے۔ اپنی فطرت میں چھپی محبت کو تلاش کیجیے، وہی آپ کا تخلیقی مقصد ہے۔ کسی شخص کے مستقبل کا فیصلہ اس کے حال کی بنیاد پر نہ کریں، کیونکہ میرا اللہ کسی بھی کالے کوئلے کو چمکدار ہیرے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کتنا کم ظرف ہے جو دوسروں کے احسانات بھول جاتا ہے اور غلطیوں کو یاد رکھتا ہے۔
حالانکہ اسے چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائے اور احسانات کو یاد رکھے۔ کھوئے ہوئے انسان اور ستارے دوبارہ اپنے مدار میں نہیں آ سکتے۔ فقط نامکمل خوابوں کا جھانسا ہے زندگی۔ مشکل راستے ہمیشہ خوبصورت منزلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ زندگی کی کتاب میں لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا اختتام سمجھ میں نہیں آتا۔